میں مکے میں ایک مسلح میں نماز پڑھ رہا تھا حج کے سفر پہ. امام صاحب نے جب مجھے دیکھا تو میری شکل دیکھ کے کہا سعید بھائی یہ 300-400 حاجی ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، سلام پھیرتے ادھر آ جائیے گا، ہم سنت بعد میں 15 منٹ بات کر لیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جب گھوما نا تو سب دیکھ کے مجھے بیٹھ گئے. پیچھے 3-4 صفحے ابھی آخری رکعت میں تھیں. ایک دم ایک آدمی آیا، کہا امام صاحب کسی کا آئی فون ملا ہے، اعلان کر دیں کس کا ہے. امام صاحب مجھے ذرا دیکھ کے ذرا بوکھلا سے گئے تھے، ایکسائٹڈ تھے. تو بجائے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی 4 صفحے نماز میں ہیں، ان کی نماز ڈسٹرب ہوگی، اور مائک میں اعلان کیا بھائی کسی کا آئی فون ملا ہے، جس کا ہے بتا دے. تو میں نے ادھر سے دیکھا وہ اگلی 2 صفحے رکوع میں تھی، ساری رکوع میں. انہوں نے رکوع میں جیب چیک کی کہ ہمارا آئی فون تو نہیں. تو رکوع میں بھی آئی فون، جیب چیک کرتے ہیں یار پیسے وہ ہاں کارڈ پڑے ہیں نا. یہاں بھی میں یہ بہت کرتا رہا ہوں. میں نے دیکھا یار وہ 10,000 روپے، ہاں شکر یار، زبان اللہ بول رہی ہے، ہاتھ جیبیں چیک کر رہے ہیں. ہمارا اللہ سے معاملہ صحیح نہیں ہے. آپ سچ بتائیں، اللہ اکبر کیا، اللہ نکل گیا کہیں اور کھوپڑی گھوم گئی. ایسے کھوپڑی گھوم رہی ہے، کھوپڑی گھوم رہی ہے. میں اکثر اپنے گھر والوں کو کہتا تھا بھائی مجھ سے نماز سے پہلے انڈے ڈبل روٹی نہ منگایا کرو، کیونکہ آخری سجدے میں انڈے ڈبل روٹی یاد آتے ہیں. ہماری نماز پتہ نہیں کن کن چیزوں پڑھی ہے. اللہ سے میرا کتنا تعلق ہے وہ نماز میں پتہ چل جاتا ہے. آج ہم بتا دیں اللہ، آج کتنے لوگ کو یاد ہے کہ فجر میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا، لیکن یہ یاد ہے کہ شاہد آفریدی نے 37 گیندوں میں سینچری کی تھی. وہ ایک ایک بال یاد ہے، لیکن امام صاحب نے فجر میں کیا پڑھا تھا کتنے مسلمانوں کی یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو، تمام مخلوق سے اللہ تمہارا تعلق ٹھیک کرے. ہم کس سے ٹھیک ہے یار؟ ڈی آئی جی سے دوستی ہو جائے، یہ نیا کور کمانڈر ہے ان سے دوستی ہو جائے، ایم این اے صاحب سے دوستی ہو جائے، ناظم سے دوستی ہو جائے. ہر آدمی سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار ہیں، اللہ سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار ہیں. اور میرے پیارو سچ بتا دوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں دعوت اللہ کی محنت ہے. جو آدمی لوگوں کا اللہ سے تعلق ٹھیک کرانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم اللہ اس سے اپنا تعلق ٹھیک کر لے گا. کنفرم آپ کو بات بتا رہا ہوں. کہ جو حدیث میں آتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، وہ لوگوں کا اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے. آسان بات بتائی کہ جو چاہتا ہے اللہ کا محبوب بنے، وہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. آج مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا شروع کر چھوڑ دیا، اللہ نے اس کا تعارف ختم کر دیا. یہ جنید جمشید جو ہے یہ کیا کرتا تھا؟ جنید جمشید، ابھی ہم چترال میں تھے، تقریباً 10 دن ساتھ رہے. اتنی کوالٹیز تھیں اس میں نے اپنے ان 15 سالوں میں آج تک نہیں دیکھا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں اور جنید جمشید بہت طاقتور آدمی تھا، میرے اندر 10% بھی اس کی طاقت نہیں. میں اور جنید انگلینڈ میں ایک مسجد میں جماعت میں تھے، ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے. اچھا جنید نا اتنا بااخلاق آدمی تھا کہ 2 بجے تک بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں سو رہا ہوں. میں تو فوراً کہہ دوں بھائی چلے جاؤ. جنید نہیں کہتا تھا. تو 2 بج گئے، میں نے کہا یار جنید بھائی تمہارے مریدین نے حد کر دیا یار، ہمیں سونے دو یار، اللہ کے بندے ان کو کہو جائیں. اب جنید نے کہا یار سعید بھائی سونا چاہتے ہیں تو آپ کل آ جائیے گا. تو اٹھ کے چلے گئے. تو میں نے بہت نیند آئی، صبح بہت پتہ نہیں ارلی جاگے تھے. تو میں آنکھ لگی، ایک دم اس نے اٹھایا کہ سعید بھائی باہر ایک ہندو کھڑا ہے، وہ آپ کا بڑا فین ملنا چاہیے. میں کہا جب بھگاؤ یہاں سے یار، تمہارا دماغ خراب ہے نا. اچھا میں نے یوں کیا نا، جنید نے دیکھا، جنید نے کہا سعید بھائی ایک بات کروں برا نہ ماننا، اگر یہ رات کو ہندو مر گیا نا یا آپ مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کی پکڑ کر دیں گا. میں کہا جنید بھائی مت ڈراؤ یار، سونے تو دو. میں اٹھ کے میں کہا بلاؤ یار اس ہندو کو. وہ آ گیا، جنید اٹھ گیا. میں کہا سعید بھائی شاباش، میرے کندھے دبا شاباش سعید بھائی چلو. وہ آیا، میں کہا ہندو آیا. میں کہا کیا بات ہے؟ کہتا سعید بھائی میں آپ کو بہت فین ہوں، آپ نے یہ. میں کہا خاک تو فین ہے، تو ہندو ہے مسلمان، تو مسلمان. وہ کہا کلمہ پڑھا. وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا. تھوڑی سی ہم نے نیند قربان کی. تو جنید جمشید کی ایک کوالٹی تھی میرے پیاروں، وہ ہر حال میں اللہ کو بولتا تھا. آپ اس کو رات کو 2 بجے اٹھائیں کہ جنید باہر 3 لڑکے ہیں. میں اس کے ساتھ اسلام آباد میں تشکیل تھی، 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے تھے. انہوں نے مجھے اٹھایا، میں کہا چلو یار سونے دو. میں نے ہٹا دیا. جنید کو کہا کیا بات ہے؟ کہ جنید بھائی 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے ہیں، باپ سے ان کا بلاؤ اندر. وہ 1 گھنٹہ جنید نے 2 بجے اٹھ کے بات کی 3 بجے تک. ان دونوں نے خودکشی کینسل کی اور اللہ کے راستے میں 3 دن لگا دیے. اللہ نے جنید کے ذریعے سے ان کی جان بچا لی میرے پیارے. تو جو دعوت کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ایسا تعلق. دیکھو جنید اللہ کا تعارف کراتا تھا، اللہ نے کیسا جنازے پہ اس کا تعارف کرایا میرے پیارے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے ہم لوگ کون ہیں. میرے پیاروں پوری دنیا کو اللہ نے جنید کے جنازے سے ہلا دیا میرے پیاروں.
ساری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں، شوبز کے لوگ ہل گئے اس کے جنازوں کے دیکھ کے. اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا. میرے پیارو جنید کی کوالٹی تھی، جنید روزانہ اللہ کا تعارف لوگوں کو کراتا تھا. یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ کی قسم جو روز اللہ کا تعارف کرائے گا، دیکھو اللہ اس کا کیسا دنیا میں تعارف. یہ میرے پیارو اللہ، یہ جو دل ہے نا، یہ دل یہ آج ہمارا اللہ سے ہٹا ہوا ہے. آج ہمارا یقین پچھلی قوموں والا ہو گیا ہے. میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. قارون کا یقین تھا. میرے پاس طاقت آ جائے گی، قوم عاد کا یقین تھا. میں ٹیکنالوجی والا بن جاؤں، قوم سمود کا یقین تھا. میری چیزوں کی کثرت ہو جائے، قوم نوح کا غلط یقین تھا. میں عہدوں میں آ جاؤں، یہ فرعون و نمرود کا یقین تھا. اور میں اپنی زراعت ٹھیک کر لوں، یہ قوم سبا کا یقین تھا. میں تجارت ٹھیک کر لوں، قوم شعیب کا یقین تھا. میرے پیارو ہم سب کچھ کریں گے، لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے، ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کو برباد کیا. اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا، مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا، اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عزت دی. اگر ہم نے مال کمایا صحیح، اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عزت دی. اگر ہم حکومتوں میں اور عہدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا، تو اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی عزت عطا کرے گا. لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے، ہمارا حشر بھی فرعون نمرود والا ہوگا. تو پہلی چیز میرے پیارو، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں، مخلوق کی فکر نہ کریں. لیکن ظالم دل اتنا اللہ سے ہٹائے. ایک بچہ دبئی جا رہا تھا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں دبئی جا رہا ہوں. میں کہا کہاں ٹھہرو گے؟ کہا میری خالہ ان کے پاس ٹھہروں گا. میں کہا تیری خالہ نہیں؟ کہا میرے ماموں چچا بھی ہیں. میں کہا وہ دونوں نہ ہوئے؟ کہا سعید بھائی مذاق نہ کریں، میرے بڑے دوست ہیں، ٹھہر جاؤں. میں کہا دبئی تیرا کوئی دوست نہ ہو ویکیشنز پہ؟ کہا سعید بھائی میرے پہ کریڈٹ کارڈ ہے، پیسے ہیں، میں ہوٹل لے لوں گا. میں کہا اگر رستے میں تیری جیب کٹ گئی؟ کہا پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا. تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے. ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر، پہلے پیناڈول، پھر یہ اینٹی بایوٹک، پھر ڈاکٹر نے کہا برین ٹیومر ہے، اب مسلح نکال لیا، اللہ اب تو ہی رہ گیا، باقی تو سب نے جواب دے دیا. میرے پیارو پہلی نظر فرمایا جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے، جب بھی اسے کسی مصیبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. ایک اعرابی آیا دیہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی. کہا اٹھو، ڈرے ڈرے لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نے کہا، اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. جب 3 دفعہ اللہ کہا اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گری، اللہ نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی کہ بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا؟ میرے پیارو آج ہماری نظر جاتی نہیں. ابراہیم السلام آگ سامنے لگی ہے، جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی. کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ 40 دن جنت کی زندگی ابراہیم السلام نے آگ میں گزاری ہے. میرے پیارو جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے، مال سے یقین نکالیں گے، اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا. یہ جو 16 گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں، مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کے پیچھے چور ڈاکو لگے ہوئے، اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جیسے صحابہ کے لیے مسخر کیا. ہم ڈگری سے اپنے یقین کو نکالیں گے، اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا. ہم جس چیز سے یقین نکال، اور میں سچ بتا رہا ہوں، میں ایز اے کرکٹر آپ کو بتا رہا ہوں، جو بیٹسمین پچ کے یقین کو نکالتا تھا، پچ سارا دن اس کے لیے ایسا جنت شاٹیں مارتا تھا، اور جو پچ سے ڈرتا تھا سارا دن پچ اس کے لیے شر بچ جاتی تھی. یہ جتنے گریٹ پلیئرز ہیں نا، یہ کہتے تھے پچ سے کچھ نہیں ہوتا، بالر سے کچھ نہیں ہوتا، بال سے کچھ نہیں ہوتا، ویدر سے کچھ نہیں ہوتا. جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے، اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا. یہ ہم نے گریٹ پلیئرز کو میں نے 15 سال دیکھا، یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے. لا الہ الا اللہ کہتے اس کو ہیں کہ ہر الہ کو ہٹا دو، ایک اللہ کو اپنا الہ بنا لو.